حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات میں سے بنایا، بلکہ اس سے بڑی نعمت امت محمدیہ کا ایک فرد ہمیں بنایا، اور نہ صرف یہ کہ امت محمدیہ میں سے ایک فرد بنایا، بلکہ دنیا کے سارے بہکے ہوئے مذاہب، بگڑے ہوئے فرقوں، ان تمام فرقوں اور مذاہب سے بچا کر صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اس بات پر ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کامیاب ہونے کے اصول اور آخرت میں کامیاب ہونے کے اصول، سارے اصول بتلا دیے، اور دنیا میں ناکام ہونے کے اسباب اور آخرت میں ناکام ہونے کے اسباب، ان تمام اسباب سے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو آگاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اس بات کا اظہار کرنا آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ میرا پروگرام تھا، تو وہاں پر بھی الحمدللہ 1 گھنٹے کا خطاب ہوا، خطاب کے بعد پھر خطاب، اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گلے کی کیا کیفیت ہے۔ تو میں آپ تمام سے خندہ پیشانی سے گزارش کروں گا کہ میرے اس بہکتے لڑکھڑاتے گلے کو آپ بشرح صدر قبول فرمائیں۔ حضرات، جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے حالت کفر میں اللہ سے ملاقات کی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ زمین بھر سونا اللہ رب العالمین کو دے دے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے، فلن يقبل، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی تو ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات بتلائی، انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ دین کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا وہ دین کا سرمایہ ہے، اور سب سے بڑی دولت انسان کے پاس وہ دین کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ انسان چاہے جتنا ہی حسب و نسب والا کیوں نہ ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، دولت اور ثروت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اور حسب و نسب کے اعتبار سے چاہے اس کا خاندان کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور شہرت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنی ہی اڑان کیوں نہ بھر رہا ہو، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک ناکام انسان ہے۔ وہیں اس کے مقابلے میں وہ انسان جس کے پاس حسب نسب نہیں،
جس کے پاس حسن و جمال نہیں، جس کے پاس دولت و شہرت نہیں، اور جس کے پاس حسن و جمال نہیں، لیکن ایسے بندے کے پاس دین ہے، توحید ہے، اسلام ہے، اللہ کا بہت بڑا چہیتا بندہ۔ اللہ نے یہی تو بات فرمائی کہ حالت کفر میں اللہ کے پاس پہنچنے والا بندہ اگر اللہ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر سونا، کیا سونا کتنا ہو بھی، زمین بھر سونا بھی دے دے تو اللہ کے پاس ناکام ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے، گھاٹے میں جانے والا ایسا انسان۔ تو اس حدیث سے، اس آیت سے ہم سب کو اندازہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک دین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن انسان دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انسان اسلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اسلامی شعار کو چھوڑ کر کدھر بہک رہے ہیں؟ اسلامی اخلاق کو چھوڑ کر کس کے اخلاق کے متلاشی ہیں؟ اور اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کس کلچر کو انسان اپنا رہے ہیں؟ اس بات پر مجھے اور آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں ہم سب یہ بات یاد رکھیں، اسلام سے بڑھ کر کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اسلام سے بڑھ کر کوئی انسانیت کے حق میں نمونہ نہیں ہو سکتا، اور انسانیت کے حق میں کوئی بھی عروج و اقبال کی راہیں اپنانا چاہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کی۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل فرمائی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اب جب تمہارے پاس دین کا سرمایہ آ گیا، اسلامی کلچر آ گیا، اسلامی تہذیب آ گئی، دنیا کے کسی مذہب کی تمہیں ضرورت نہیں، دنیا کے کسی کلچر کی تمہیں ضرورت نہیں، دنیا کی کسی تہذیب کی تمہیں ضرورت نہیں، دنیا کے کسی فرقہ پرستی کی تمہیں ضرورت نہیں، دنیا کی کسی ترقی کی تمہیں ضرورت نہیں، دنیا کے کسی انسانیت کے حق میں چاہے کتنا ہی کامیابی کا سفر ہو وہ تمہارے لیے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں نے مکمل نعمت اپنی تمہارے لیے عطا فرمائی ہے اور اس سے میں راضی بھی ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کا متلاشی ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان آیتوں سے ہم سب کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے کون سی منزل پر پہنچنا ہے؟ اسلام کی منزل۔ کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ اسی طریقے کو فالو کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت کا تو نقصان انسان کے مقدر میں ہے ہی۔ حضرات، دین کو لے کر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ دیندار کون؟ میں آپ سے سوال کروں گا، دیندار کون ہے؟ دیندار کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ عبادت گزار کون ہے؟ اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا۔ تو اس کا جواب ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو طرح طرح کے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ دیندار وہ ہے جو داڑھی چھوڑ لے، سر پہ ٹوپی پہن لے، جبہ کرتا پہن لے، ایسا ہی انسان دیندار ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات دکان میں بیٹھنے والا انسان یا پھر منڈی پر فروٹ فروخت کرنے والا انسان، اس کی ٹوپی اور اس کی داڑھی کو دیکھ کر عام طور پر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بڑا دیندار انسان لگ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے امانت و دیانت کے تقاضوں کو مکمل کر کے کاروبار کر رہا ہے، اس سے خرید و فروخت کا معاملہ ہم کرتے ہیں، جبکہ اس کی زندگی میں عقائد دور دور تک نظر نہیں آتی، دیگر سنتیں اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو دین کا یہ ادھورا تصور ہمارے بعض احباب کے اندر پایا جاتا ہے، اور بعض احباب کے اندر دین کا ناقص کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بس نمازوں کی پابندی کر لو اور اس کے بعد ایک مرتبہ چھلا چھٹی کر لو، سال میں ایک مرتبہ 3 دن یا 4 یا 40 دن لگا لو، بس ہم دیندار ہیں۔
اللہ کے رسول کی سیرت ان کی نگاہوں میں نہیں، اسلامی احکامات کی تعلیمات ان کی نگاہوں میں نہیں، عقیدے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اسے انہیں چندہ ضرورت نہیں. تو دین کا ایک ناقص کانسیپٹ بعض امت مسلمہ میں ایسا پایا جاتا ہے، اور بعض مسلمانوں میں دین کا ادھورا کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زمین پر حکومت الہیہ یا اسلامی حکومت کے لیے جد و جہد کرو، مخلوقات کی خدمت کرو، وہ بیمار ہوتے ہیں انہیں شفایابی کے لیے اسباب مہیا کرو، وہ اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں اسکالرشپ فراہم کرو، وہ بیمار ہوتے ہیں علاج معالجہ کرو، وہ بھوکے رہتے ہیں کھانے پینے کے اسباب مہیا کرو. بس دین کا یہی تصور ان کے اندر پایا جاتا اور دین کی یہی خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ دین کے دوسرے احکامات ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے. بعض مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ، اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ظاہری چیزوں کو اپنا لیتے اور بس سمجھتے ہیں کہ یہی دینداری ہے. جیسے سرما لگا لیا، امامہ پہن لیا، گردہ چھوڑ لیا، بس اللہ کے رسول کی ظاہری چیزوں کو اس نے اپنا لیا اور سمجھ جاتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا دیندار ہوں، مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں. جبکہ حقیقی سنتیں کیا ہیں جس سے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہوتا ہے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. تو دین کے تعلق سے ناقص تصور ایک یہ پایا جاتا ہے، اور ایک ناقص تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھلے سے اسے سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ برابر وہ محرم کی مناسبت آئے گی، محرم کی مناسبت منائے گا. سال میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد آئے گا، وہ جشن عید میلاد کی مناسبت منائے گا. رجب کی مناسبت آئے گی، شب معراج کے اعتبار سے خوب عبادت کرے گا. یہ چند ظاہری بدعتوں پر عمل کر لے گا اور سمجھ جائے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی دیندار نہیں. تو معاشرے میں ہمارے پاس ایسے نمونے ملتے ہیں جن کے پاس دین کا یہ ناقص تصور، یہ ادھورا تصور پایا جاتا ہے. حقیقی دینداری کیا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والے لوگوں سے. کیا ایمان والے لوگ دیندار نہیں ہوتے؟ کیا ایمان والے بندے کی زندگی میں تقوی نہیں ہوتا؟ کیا ایمان والے بندے کی زندگی میں عبادتیں نہیں ہوتی؟ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین آسمان سے زمین پر آیت نازل کرتا ہے اور ایمان والے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ لوگوں جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ لوگوں جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، سنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ابھی دین کا مکمل تصور تمہارے پاس نہیں آیا، تم مکمل دینداری ابھی اختیار نہیں کیے ہو، لہذا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مکمل دینداری اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. اور مکمل دینداری کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ. حقوق اللہ کی ادائیگی کرے. اور بندہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد. حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کرے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے. ان دونوں کے حقوق کو بندہ بیلنس کر کے لے کر چلتا ہے، حقیقی معنوں میں دیندار یہ ہے. اگر محض حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، حقوق العباد سے غفلت ہو، یہ دیندار نہیں. یا پھر حقوق العباد کی تو ادائیگی ہو، حقوق اللہ سے غفلت ہو، یہ بھی حقیقی دینداری نہیں. حقیقی اور سچی اور صحیح دینداری کیا ہے؟ اللہ کے بھی حقوق ادا کرو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرو. ادخلوا فی السلم کافہ. جب ایک مسلمان حقیقی معنوں میں مکمل مسلمان کہلاتا ہے، ایک مومن حقیقی معنوں میں کامل مومن کہلاتا ہے، اور ایک بندہ حقیقی معنوں میں مکمل دیندار تسلیم کیا جاتا ہے.
جب ان باتوں کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ دین کے تعلق سے یہ تصورات ہیں، تو پھر اس دین کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس واضح اسلامی شریعت کو چھوڑ کر ہمارا رخ کدھر ہے؟ کیوں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں؟ کیوں ہماری زندگی سے اسلام کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے؟ کیوں ہم قریب آ کر بھی دور ہو رہے ہیں؟ کیوں ہم حاصل کر کے بھی محروم ہو رہے ہیں؟ کیوں دین کا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہماری زندگی سے گل ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے کہ کیا اسباب ہیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی کلچر کا دل دادا ہو گیا، کبھی کسی مذہب کو فالو کر لیا، کبھی کسی کو جان لیا، مان لیا، اس کے لیے جان چھڑک دیا۔ ایسا کیوں؟ سب سے پہلا اور بنیادی ریزن وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں اس لیے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں۔ بندہ جب دینی تعلیم سے قریب ہوگا تو یقیناً دین سے قریب ہوگا، اور دینی تعلیم سے جیسا جیسا دور ہوگا تو بندہ حقیقی معنوں میں اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنیاد کہ بندہ دین سے دور۔ دیکھیں، اسلام اور ایمان جس اہتمام کے ساتھ آسمان سے زمین پر نازل ہوا، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اس اہتمام کے ساتھ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں۔ کس اہتمام کے ساتھ نازل ہوا اسلام زمین پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ساری صفوں میں سے سب سے محترم فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور بھیجنے کا انداز کیا، خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا، جس کا لباس اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس، کون سا لباس؟ سفید لباس۔ سفید لباس میں جبریل امین کو آسمان سے بھیجا۔ نہ لباس غبار آلود ہے، اور نہ ہی تو آپ کے بالوں پر غبار اٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک دم پاکیزہ حالت میں، پاکیزہ شکل و صورت میں اور پاکیزہ انداز میں اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا، اور وہ آئے ادب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا؟ مل اسلام، اللہ کے رسول بتلائیے اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کی کہ اسلام ان باتوں کو ماننے کا نام ہے۔ جبریل امین نے کہا آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ایمان ان عقائد کی بنیادوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کس کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ احسان کی حقیقت یہ ہے۔ اس کے بعد جب جبریل امین جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتلاؤ، یہ جو شخص آیا تھا، جو سوالات بھی کر رہا تھا اور جواب دینے کے بعد تصدیق بھی کر رہا تھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو آسمان سے زمین پر تمہارے پاس آئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تمہاری دین کی بنیادوں کو سکھائیں، دینی تعلیم سے تمہیں آشنا کرائیں، دین کا علم تم تک پہنچائے۔ اس لیے جبریل امین آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ دیکھیں آپ، اللہ نے کتنا اہتمام کیا دینی تعلیم کو زمین پر پہنچانے کے لیے۔ کیا حقیقی معنوں میں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں دینی تعلیم کو لے کر اتنا اہتمام ہے؟ سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس بہت اہتمام ہے، زندگی کا اکثر وقت ہم سوشل میڈیا کو دیں گے، مختصر سی تحقیق کے لیے 5 گھنٹے سوشل میڈیا پر ہم صرف کریں گے، لیکن وہیں پر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ برابر ہم ٹائم نکالیں گے، چبوترا پارٹی کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے، فلاں تفریح میں برابر وقت نکالیں گے، اور بس اوقات 12 گھنٹے نکالیں گے دین کے، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا ہم آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں؟ گھر والوں کی شاپنگ کرانے کے لیے، انہیں طرح طرح کی تفریحات میں تفریح کرانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ کیا اللہ کا دین، اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ بالکل نہیں۔
معمولی جوتا خریدنے کے لیے، معمولی پیر میں چپل خریدنے کے لیے ہم آدھا مارکیٹ گھوم لیتے ہیں۔ جس چپل کو کہ پیر میں پہننا ہے، جس چپل کو کہ پیر میں پہننا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو خریدنے کے لیے بازار میں ہم 3-3 4-4 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیں گے، لیکن وہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیوں بھئی آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے مول صاحب، یہ سوچ ہے ہماری۔ بتاؤ جس امت کی یہ صورتحال ہو اللہ کے دین کے ساتھ، کیا اس امت کی تقدیر میں زوال کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ کیا اس امت کی تقدیر میں مظلومیت کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ کیا اس امت کے حق میں پسپائی کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ جس امت کا رجحان دین سے زیادہ دنیاوی چیزوں کو ہے، جس امت کا رجحان آخرت سے زیادہ دنیا طلبی کے لیے ہے، کیا اس امت کی تقدیر میں زوال کے فیصلے بارگاہ الہی سے نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، سنجیدگی سے ضرورت ہے۔ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں دین کے، میں صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، گھر میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، روزانہ بس گھر کے افراد کو سامنے بٹھاتا ہوں، آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے نکالتا ہوں، قرأت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے نیچے جو تفسیر ہے تفسیر پڑھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، اپنے گھر والوں کو پڑھاتا ہوں۔ کتنا اچھا رجحان پیدا ہوگا مسلمانوں کے درمیان۔ میرے گھر میں الرحیق المختوم نامی سیرت کی کتاب ہے، میں نکالتا ہوں، جب بھی کام سے فارغ ہوتا ہوں یا پھر صبح سویرے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں سیرت الرحیق المختوم کھولتا ہوں اور آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں، بآواز بلند پڑھتا ہوں۔ میرے بچے سامنے بیٹھتے ہیں، میری بیگم سامنے بیٹھتی ہے، میرے بھائی بہن سامنے بیٹھتے ہیں، میرے والدین سامنے بیٹھتے ہیں۔ کتنا اچھا جذبہ ہے یہ۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب التوحید ہے۔ دین کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر کیا، اس کو معلوم کرنے کے لیے میرے پاس گھر میں کتاب التوحید ہے۔ میں آدھا گھنٹہ نکالتا ہوں بس 24 گھنٹے میں سے۔ کتنا اچھا رجحان پیدا ہوگا اگر مسلمان ان بنیادوں پر کام کریں۔ تو بہت ضروری ہے، اگر آپ واقعی معنوں میں دین سے پیار کرتے ہیں، دینی تعلیم سے پیار کریے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے دینی تعلیم سے محبت کیجیے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی، اور اسلام کے سلسلے میں جستجو کا ایک الگ جذبہ پیدا ہوگا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ دینی تعلیم سے دور نہیں، دینی تعلیم سے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہم جو دین چھوڑ کر اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ جس کی طرف ہمارے محترم نے ابھی دلائی میری توجہ، کہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا پھر بستے ہیں، اکثریت نان مسلم کی ہے۔ پہلی تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ گھر کہاں لینا ہے، کرائے کا ہو یا پھر نئی زمین خریدنا ہو یا نیا گھر بنانا ہو، کہاں لینا ہے۔ ہماری عام طور پر کیا سوچ ہوتی ہے؟ ایک پوش ایریا ہو، نہ کسی کی جھنجھٹ ہو، نہ کسی سے میل جول ہو، پوش ایریا ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثریت جو پوش ایریوں کی ہے، علاقوں کی ہے، غیر مسلم اکثریت کی ہے۔ مسلمان جب ایسے غیر مسلم اکثریت کی آبادی میں جیے گا، سب سے پہلا اور بڑا نقصان کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے، ان کی جو کلچرل چیزیں ہیں، ان کی جو تہذیبیں ہیں، مسلمان سب سے پہلے ان کی تہذیب سے متاثر ہوگا۔ اور شیطان انسان کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ جب ان کے کلچر کو دیکھے گا کہ وہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، وہ کرسمس منا رہے ہیں، وہ پتنگ بازی میں لگے ہوئے ہیں، وہ فلاں وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہ اپنی تہذیب اپنے کلچر میں مگن ہیں، اور یہ مسلمان ان کے درمیان جینے والا، اب آپ بتائیں کیا ان کے کلچر کو یہ برا مانے گا؟ کیا ان کے کلچر کے تعلق سے اس کے دل میں گھٹن محسوس ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے مسلمان بندہ ان کے کلچر سے متاثر ہوگا، اور نتیجے میں کلچر سے متاثر ہونے کا سفر کہاں پر ختم ہوگا؟ ان کی پوجا پاٹ میں شرکت کے ذریعے، پھر وہاں سے ارتداد اور بے دینی۔ تو شیطان کا سب سے بڑا اور حملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غیر مسلموں کے کلچروں سے ان کو متاثر کراتا ہے۔ شادی بیاہ کے جتنے آج ہمارے درمیان رسم و رواج پائے جاتے ہیں، غیر مسلموں کی دین ہے کہ مسلمان بچیوں کو وراثت سے محروم کر دو اور جہیز کے نام پر انہیں ایک رقم دے دو یا پھر پراپرٹی دے دو، بس ہو گیا۔ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ غیر مسلموں سے۔ اور آج مسلمان
90% میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم کفر قدے میں رہتے ہیں، ہم کفر کے جگہوں پر رہتے ہیں، ہم غیر مسلم اکثریت کی آبادی میں جیتے ہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں ہم نے لی ہوئی ہے، اور انہی چیزوں میں سے ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی شناخت، ان کی پہچان کو بھی ہم نے اپنی تہذیب اور پہچان بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے کتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کے چنگل میں پھنس گئی، غیر مسلم شادی کری۔ یہ سفر کیا ایسے یوں ہی شروع ہوا؟ نہیں، سب سے پہلے شیطان نے اس پر یہ حملہ کیا کہ غیر اسلامی کلچر سے اس کو متاثر کیا، اور اس کے بعد پھر کفر اور ارتداد کے دہانے پر اس کو پہنچایا۔ تو بہت ضروری ہے ہم جب گھر دیکھیں، ہم رہیں، ہمارے آس پاس کا علاقہ مسجدوں سے جڑا ہوا ہو۔ جو علاقے جو گھر کے مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان گھرانوں میں دین کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ بچے مسجد میں آتے ہیں، جیسے ہی اذان سنتے ہیں، اگر ولو بالفرض ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے یا پھر اونچی آواز میں سانگز لگا ہوا ہے، مسجد کی اذان سنے گا وہ خاموش کر دے گا۔ مسجد، اس کا کردار معاشرے کے اسلام میں بہت ہے۔ یوں سمجھیے مسجد ایک چراغ ہے جو اندھیرے معاشرے میں روشنی کا کام کرتا ہے، اور بے دینی کی ظلمت اور تاریکی اور اندھیروں میں مسجد کا یہ مینار اور مسجد کا یہ وجود ایک اجالے کی طرح ہے۔ لہٰذا کوشش کریں، محنت کریں کہ ہمارے جو گھر ہوں مسجد سے جڑے ہوئے ہوں، مسجد کے اطراف میں رہتے ہوں۔ مسجدوں سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، مسجدوں سے جڑیں گے، نمازوں سے جڑیں گے، مسجدوں سے جڑیں گے، روزوں سے جڑیں گے۔ ہر طرح کی خیر اور بھلائی مسجدوں سے لٹتی ہیں، بڑھتی ہیں، لہٰذا مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، بہت اہم بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا انسانی زندگی میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دوستی کا تعلق بس چند میٹھے بول، چند ملاقات، ہنسی مذاق، ٹائم پاس نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دوستی کا یہ کردار آپ کو آخرت میں یا تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بھگتنا پڑے گا یا سزا و عقاب کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دوستی کا کردار آخرت میں بھی ہے۔ سورہ صافات کی اگر آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا قال قائل منهم انی كان لي قرین یقول أئنك لمن المصدقین أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدینون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تالله إن كدت لتردین ولولا نعمة ربی لكنت من المحضرین۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے، مسندیں لگی ہوئی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں گے اور جاموں کو چھینا چھپٹی کریں گے، اچانک ایک دوست کو اپنے دوست کی یاد آئے گی۔ کیا کہے گا دوست؟ ارے میرا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جاؤ دیکھو، تھوڑا جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، جنت کے کنارے آ کر دیکھو، وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ جنت کے کنارے آ کر دیکھے گا کہ اس کا دوست جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے، وہ فوراً کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی غافل بنا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی بے نمازی بنا دے، بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بے دین بنا دے، بہت ممکن تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دے، بگاڑ دے۔ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کی نعمت اگر میرے ساتھ نہ ہوتی، اللہ کا فضل اگر میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ کیا ہے دوستی؟ انسان کے انجام کو بنانے اور انسان کے انجام کو بگاڑنے میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہے۔ معمولی ہم ٹماٹے خریدتے ہیں بازار میں جا کر، کتنا چھان پھٹک کرتے ہیں جی، کتنا چھان پھٹک کرتے ہیں ٹماٹے خریدنے کے لیے۔ ہم جس ٹماٹے کو کھانا ہے اور بس ہضم کرنا ہے، اس کے لیے اتنا چھان پھٹک کہ پورا اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے۔ لیکن وہ دوستی جس دوستی کی بنیاد پر آخرت میں آپ تو یا تو ثواب کے حقدار ہوں گے یا تو عقاب کے حقدار ہوں گے، اس دوستی کو اپناتے وقت آپ کے پاس کوئی معیار نہیں، اس دوستی کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی دوستی کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟
دوست کے جیسے اخلاق ہوں گے اس کے بھی ویسے اخلاق ہوں گے، دوست کا جیسا دین ہوگا اس کا بھی ویسا ہی دین ہوگا، یہ جتنا مہذب ہوگا یہ بھی اتنا ہی مہذب ہوگا، یہ جتنا بگڑا ہوا ہوگا وہ بھی اتنا بگڑا ہوا ہوگا۔ آج اچھے اچھے خاندان کے اچھے اچھے بچے کیوں بہک رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں، کیوں شراب اور نشے کی عادت میں ملوث ہیں؟ سب سے پہلے سگریٹ ہاتھ میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس کے بعد شراب کی بوتل ہاتھ میں آ رہا ہے، کیوں لڑکیوں کو چھیڑنے کا مزاج نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے، کیوں کلبوں میں ناچنے اور گانے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دوستیاں ان کو ایسی مل گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اچھے خاصے خاندان کے اچھے بچے بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تمشی مع الفاجر ولا تمشی مع الفاجر فیعلمک من فجورہ۔ یاد رکھو گنہگار آدمی کے ساتھ چلنے سے بھی گریز کرو، گنہگار آدمی، فاسق آدمی، بے دین آدمی، اس کے ساتھ چلنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فَيُعَلِّمُكَ مِن فُجُورِ، ورنہ وہ تمہیں گناہوں کے نئے نئے طریقے بتلائے گا۔ کبھی زندگی میں ٹھیٹر کیا چیز اس کو پتہ نہیں، لیکن دوست کے بہکاوے میں آ کے انسان ٹھیٹر پہنچتا ہے۔ کبھی سگریٹ کیا چیز اس کو پتہ نہیں، دوست کے بہکاوے میں آ کر وہ سگریٹ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہے۔ والدین سے بغاوت کیا چیز اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ دوست ایسا مل گیا، والدین کے فرما بردار کو باغی اس نے بنا دیا۔ فَيُعَلِّمُكَ مِن فُجُورِهِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے دور اندیش آدمی تھے۔ چلنے سے بھی منع فرمایا، مصاحبت نہیں، دوستی کرنے سے نہیں، چلنے سے بھی منع فرمایا، چلنا بھی نہیں ایسے بندے کے ساتھ جو گناہوں کے نئے نئے راستے آپ کو بتلائے گا۔ تو لہٰذا انسانی زندگی میں جو بہکاؤ آ رہا ہے، بگاڑ آ رہا ہے، اور دین سے دوری کے جو جذبے آ رہے ہیں، اس کا اہم ریزن غلط صحبتیں ہیں، غلط یاریاں ہیں، غلط دوستیاں ہیں۔ اچھے دوست کا انتخاب کریں گے مسجدوں سے آپ کو جوڑے گا، اچھے دوست کا انتخاب کریں گے نمازوں سے آپ کو جوڑے گا، اچھے دوست کا انتخاب کریں گے دینی پروگرام سے آپ کو جوڑے گا، اچھے دوست سے آپ ملاقات کریں گے آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے گا، تعلیم سے آپ کو جوڑے گا، اسلام سے آپ کو جوڑے گا۔ یہ اچھے دوست کی بہت بڑی علامت ہے، اور جس بندے کو اچھی دوستی مل گئی وہ بندہ بہت قسمت والا ہے، بہت قسمت والا ہے۔ اس بندے کو تو اپنا سجدہ شکر کے طور پر نیچے گرا لینا چاہیے کہ جس کو اچھی دوستی مل گئی، دیندار دوستی مل گئی، اخلاق والی دوستی مل گئی، اللہ کی زمین پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے حضرات 3 طرح کے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کون سے وہ؟ سب سے پہلا دشمن ہمارا اندر کا نفس، دوسرا دشمن شیطان باہر کا، ایک ہے اندر کا نفس اور ایک دوسرا باہر کا، اور تیسری دشمن یہ دنیا۔ یہ 3 دشمن ہمارے دین کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ کیوں؟ نفس کی مان کر دین سے نفس کی طرف آتے ہیں، شیطان کی مان کر دین سے شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دنیا کی رعنائیوں، دنیا کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر دین سے دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 دشمن بہت ڈینجر دشمن ہیں۔ ہوشیار رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے، باخبر رہنا ہے۔ جہاں تک نفس کی بات ہے، نفس میں 2 چیزیں رہتی ہیں۔ نفس ہمارا دشمن ہے، نفس میں 2 چیزیں رہتی۔ سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ میں 2 چیزیں رہتی۔ کون سی چیزیں ہوں؟ ایک ہے لذت کیا کرتی؟ انسان کو حلال دائرے سے پھلان کر حرام دائرے تک پہنچا دیتی۔ نفس کی لذت ہے یہ، نفس کی لذت ہے یہ کہ انسان اچھا خاصا حلال کمائی کماتا تھا، لیکن سود کے ایسے چور دروازے سے نظر آئے کہ حلال دائرے سے نکل کر وہ کہاں پہنچ گیا؟ حرام دائرے میں۔ ایک ہے نفس کی لذت، اور دوسری چیز ہے نفس کی راحت۔ یہ کیا کرتی ہے نفس کی راحت؟ انسان کو اس کے واجبات، عبادتیں، فرائض سے غافل کر دیتی۔ سردی کا موسم ہے، کون نیند کو قربان کرے، کون سردی میں بستر کو چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے، مسجد 1 کلومیٹر دور ہے، اتنے دور کون چل کر جائے۔ یہ نفس کی راحت ہے جو انسان کیا کرتی؟ عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ نفس کے اس شر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اپنے خواہش نفس کی غلامی نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دے گا۔
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اور جو بندے اللہ کے سیدھے راستے سے بہک جائیں ان کے لیے دردناک عذاب شدید ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے عذاب کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ جب انسان کی آنکھوں کے سامنے راحتیں آئیں گی، انسان کی سامنے لذتیں آئیں گی، انجام سے انسان غافل ہو جائے گا۔ بس سامنے لذت ہے، لذت پوری کرنا ہے، بس سامنے راحت ہے، راحت مجھے اپنانا ہے، یہ اپنانے کے چکر میں بندہ اپنے انجام سے غافل ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ نے کہی بما نسوا یوم الحساب، یوم حساب کو یہ نفس کی لذتیں، نفس کی راحتیں بھلا دیتی ہیں، لہٰذا انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، اور نفس کے فتنے سے ہمیشہ متنبہ ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ خواہش نفس کی غلامی سے بچ جائے، ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ رب کی سجائی ہوئی جنت ہے۔ تو ایک تو بڑا دشمن ہمارا نفس، اور دوسرا بڑا دشمن شیطان، یہ بھی بہت خطرناک دشمن ہے۔ آپ شیطان کی ہدایت کی کبھی دعا نہ کریں، کیوں؟ دشمن ہے ہمارا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ بھی اس کو دشمن بناؤ۔ اگر دنیا میں کوئی آپ کا دشمن ہو، وہ آپ کو کہے کہ چلو فلاں جگہ جا کر آئیں گے، آپ چلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب کو آپ کو معلوم میرا خطرناک دشمن ہے، جانی دشمن ہے، چلیں گے آپ؟ لیکن کیا بات ہے کہ شیطان کے بلاوے پر ہم چلے جاتے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، لہٰذا اس کی دشمنی سے آگاہ ہو جاؤ، تم بھی اسے دشمن بنا لو۔ اور شیطان دیکھیے ماہر نفسیات ہے، سائیکالوجسٹ ہے شیطان بہت بڑا، ہر انسان کی کمزوری کا علم اسے رہتا ہے کہ کون سا انسان کس کمزوری کے راستے سے بہکتا ہے، بگڑتا ہے، شیطان کو بہت اچھا معلوم رہتا ہے۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام کی کمزوری کو اس نے معلوم کیا، اور نتیجے میں آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے پھل کھلا دیا، نتیجے میں آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ شیطان بہت بڑا ماہر نفسیات، بہت بڑا سائیکالوجسٹ اور نفسیات کو اچھی طرح جانکار، دیکھیں کس کس راستے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے تو اس انداز میں گمراہ کرتا ہے کہ شرک کو اولیاء کی محبت کا لبادہ پڑا دیتا ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ اولیاء کی محبت ہے، اور اسی راستے سے انسانوں کو شرک اور کفر کے راستے میں ملوث کر دیتا ہے، یا پھر گناہوں کو اتنا مزین بنا دیتا ہے کہ انسان اس پر دل بیٹھتا ہے۔ آج جو برہنگی کی دنیا ہے، بے حیائی کی دنیا ہے، کبھی بے حیائی کو دیکھ کر مسلمانوں کے سر جھک جایا کرتے تھے، آج وہی بے حیائی کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں ترستی ہے۔ کیوں؟ شیطان کا تزیین کا فتنہ ہے کہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، معصیتوں کو بھلے انداز میں پیش کرتا ہے، وہ بڑی بڑی خطاؤں کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان اس پر دل ہار جاتا ہے۔ اس انداز میں بھی شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، یا پھر اس انداز میں بھی گمراہ کرتا کہ انسانوں کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، بڑی لمبی زندگی کی آرزو دلاتا ہے۔ گناہوں میں ملوث کیا اس نے، خطاؤں میں ملوث کیا اس نے، اور کیا امید دلاتا ہے؟ ابھی تو زندگی لمبی ہے، ابھی تو جوانی کا عالم ہے، تھوڑی لذتیں اٹھا لیں گے، تھوڑے مزے کر لیں گے، بڑھاپا تو آنا ہی ہے، سجدے تو وہاں پر تو کرنا ہی ہے، ایسے لمبی لمبی امیدیں دلائے گا، گناہ میں ملوث کرے گا اور توبہ کی امید دلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس انداز میں دنیا کی مصلحتوں کو، دنیا کے محرمات کو ایک مصلحت کے نام پر پیش کرے گا، طرح طرح سے گمراہ کرے گا، لہٰذا ہوشیار رہو دشمن سے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اپنی رحمت سے دھتکار دیا، تو اس نے شیطان نے ایک اللہ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ وہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، گناہوں کے راستوں پہ نہیں، معصیتوں کے راستے پہ نہیں۔ کون سے راستے پر؟
دین کے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، دین کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بیٹھوں گا اور ساتھ میں کیا کروں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا تجھ سے وعدہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو توحید پر قائم نہیں پائے گا۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان اپنے چال میں ناکام ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ناکام نہیں کامیاب ہو گیا، شیطان اپنے حربے میں کامیاب، شیطان اپنے حملے میں کامیاب، شیطان اپنی گمراہی میں کامیاب۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، اکثریت نے اس کی اتباع کر لی، اکثریت نے اس کی اتباع کر لی، لیکن ایک مومنوں کا جتھا ایسا ہے، ایک مومنوں کی ٹولی ایسی ہے جو شیطان کے فتنے سے محفوظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مومنوں کے اس جتھے میں ہمارا بھی شمار فرمانا جو شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، شیطان نے کیا اللہ سے وعدہ کیا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آگے شیطانوں کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کس کس انداز میں اور کس کس دروازے سے انسانوں کے پاس آتا ہے اس کا طریقہ بتلایا۔ سب سے پہلے کیا کرتا شیطان، سب سے پہلے کفر اور شرک کے راستے سے آتا ہو۔ انسان کے لیے اس کی بہت بڑی کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح یہ بندہ بے دین ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اور اگر وہ اپنے اس حملے میں ناکام ہو جائے پھر دوسرے راستے سے آتا ہو۔ دوسرا کون سا راستہ، وہ بدعتوں کے راستے سے آئے گا، وہ دین میں نئے نئے ایجاد کے راستے سے آئے گا۔ اگر شیطان اپنے اس حملے میں ناکام ہو جائے پھر وہ تیسرے راستے سے آئے گا۔ تیسرا راستہ کون سا، تیسرا راستہ بڑے بڑے گناہوں کا، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، اس طرح کے جو قتل و غارت گری کے ہیں بڑے بڑے گناہوں کے راستے سے آئے گا۔ اور اگر مومن بندہ اس راستے میں اس کو مات دے، اس کو شکست دے دے، شیطان ناکام ہو جائے، پھر اور ایک راستے سے آتا ہو۔ کون سے راستے سے، فرائض اور واجبات سے انسانوں کو غافل کر دے گا۔ انسان کے ذمے اللہ کی طرف سے جو واجبات ہیں، جو فرض درجے کی عبادتیں ہیں، انسان کو اس سے غافل کر دے گا۔ اگر وہ اس حملے میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر اور ایک راستے سے آئے گا۔ وہ کون سا راستہ، سنتوں کی اہمیت بندوں کے دلوں میں گھٹا دے گا۔ نمازوں کی جو سنتیں ہیں، روزوں کی جو سنتیں ہیں، اللہ سے بندے کے تعلقات سے جو سنتیں ہیں، یا پھر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے تعلقات سے جو دو سنتیں ہیں، ان سنتوں کی بندے کے دلوں میں اس کی ویلیو گھٹا دے گا۔ اس راستے سے آ گیا۔ اگر یقین مانے شیطان اس حملے میں کامیاب ہو گیا کہ ہماری نگاہوں میں سنتوں کی اہمیت گھٹ جائے گی، تو پھر شیطان پھر دوسرے راستے سے آئے گا۔ وہ کون سا راستہ، فرائض سے بھی غافل کرے گا، اس میں کامیاب ہوگا، پھر اس میں کامیاب ہو گیا، پھر وہ گناہوں کے راستے سے آئے گا، اس میں کامیاب ہوا، پھر بدعتوں کے راستے سے آئے گا، اس میں کامیاب ہوا، پھر کفر اور شرک تک انسانوں کو پہنچائے گا۔ انسان اگر سنتوں پر قائم رہے، انسان کفر تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان اگر سنتوں کے معاملے میں تذبذب اس کے اندر پیدا ہو جائے، سنتوں کی اہمیت اس کی نگاہوں میں گھٹ جائے، انسان آسانی سے شیطان اس کو کفر کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اللہ نے کیا کہا، شیطان نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ہر سمت سے میں آ کر بندے کے پاس اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کامیاب۔ تو شیطان کے اس حملے سے آگاہ ہونا، باخبر ہونا، خبردار ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا بڑا دشمن اور تیسرا بڑا دشمن کیا ہے، دنیا۔ یہ دنیا بھی ہمارے دین کی بہت بڑی دشمن ہے۔ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کا عیش، دنیا کا آرام، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں انسان کو آخرت کی زندگی سے اور اس کی دینی زندگی سے ایسی غافل کر دیتی ہے کہ پھر دین کی طرف پلٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ
وفتنۃ امتی المال۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ہر امت کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا، اور میری امت کی سب سے بڑی آزمائش کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ مال کے لیے انسان سامنے والے کو جھوٹ بولتا ہے، مال کے لیے انسان سامنے والے کو دھوکہ دے گا، مال کے لیے انسان رشتہ داریوں کو ختم کرے گا، مال کے لیے انسان لڑے گا، بھڑے گا، لڑائی کرے گا، مال کے لیے انسان پرانی دوستیوں کو ختم کرے گا، مال کے لیے انسان اپنے بہنوں کو حق میراث سے محروم کرے گا، مال کے لیے انسان اپنے والدین کو تک قربان کرے گا، مال کے لیے انسان انسانی جان کو لینے تک بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو مال ہے۔ آج زمانے کا رخ دیکھ کر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ جس ڈگر پر جا رہا ہے اور انسانیت کا رجحان جس طرف ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ آج انسان وہی سب سے بڑا دیندار ہے جو جتنا زیادہ غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے۔ ورنہ جن کے ہاتھ میں اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے مال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جمعیتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں جماعتوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں انجمنوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں تنظیموں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مدرسوں کے اموال ہیں، جن کے ہاتھ میں مسجدوں کے اموال ہیں، مال ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے، مال ان کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ لہٰذا خاص طور پہ 3 باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم مال کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے قرض لینے کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جتنا ہو سکے قرض لینے سے اپنے آپ کو قرض دیں، آپ قرض دیں، بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی، لیکن لینے کے معاملے میں جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیے آپ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے مال و دولت سے اپنے مقاصد مکمل کرنے کی آرزو نہ رکھیں۔ میرے کچھ پلاننگ ہیں، میرے کچھ منصوبے ہیں، مجھے مکمل کرنا ہے، دوسروں کے مال پر میری نظر نہیں رہنا، دوسروں کے اموال و دولت کو لے کر میں اپنی منصوبے مکمل کروں، میری یہ فکر نہ ہو۔ دوسری بات یہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اجتماعی اموال کی ذمہ داری ہم نہ اٹھائیں، ہمارے جیب امت کی اجتماعیت کے اموال سے دور رہیں، ہماری گھر کی تجوری امت کے اجتماعی اموال سے دور رہے۔ جتنا امت کے اجتماعی اموال سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، نہ میں اپنے دینداری کی حفاظت کروں گا۔ اور اگر امت کی اجتماعیت کے اموال کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، ہم کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، سہمنا چاہیے۔ جس طرح میں اپنے گناہوں کے ظاہر ہونے پر سہم جاتا ہوں، کپا جاتا ہوں، ویسے ہی امت کے اموال کے سلسلے میں خیانت کرنے سے بھی مجھے ڈرنا چاہیے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی اموال۔ تو یہ 3 بڑے ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ نمبر 1 ہمارا نفس، نمبر 2 شیطان، اور نمبر 3 یہ دنیا کا مال و دولت۔ یہ تین دشمنوں کو اگر انسان شکست دے دے، انسان کامیاب ہے، انسان کامیاب ہے۔ اگر تین دشمنوں کو وہ مات دے دے، وہ ہرا دے، انسان دیندار ہے، انسان جنتی ہے، انسان رب کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے بچ جائے گا، انسان اللہ سے پیار کرنے والا، یا آخرت کا طلبگار، یہ دنیا بیزار انسان ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک کے سامنے بھی انسان شکست کھا جائے، ایسا انسان ناکام ہے ایسا انسان۔ تو لہٰذا بیک وقت 3 محاذوں پر ہم کو کام کرنا ہے، اور 3 جنگیں ہم کو کرنا ہے، اور 3 لڑائیاں ہم کو لڑنا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اور وقت ہے، اسی طرح سے ایک اہم اور بنیاد یہ بھی ہے، ہم دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ سب سے عظیم بنیاد گھر کی کون؟ خاتون۔ ہماری گھر کے سب سے عظیم ستون گھر کی خاتون۔ خاتون اگر دیندار بن جائے تو صرف خاتون کا دیندار بننا نہیں، وہ اپنی نسلوں کو دیندار بناتی ہے، وہ معاشرے کو دیندار بناتی ہے، اور وہ گھرانے کو دیندار بناتی ہے۔ اگر خاتون بے دینی کا شکار ہو جائے تو یوں سمجھو، دیکھو مرد اگر بہک جائے تو صرف ایک فرد بہکتا ہے، مرد اگر بگڑ جائے تو صرف ایک فرد کا بگڑنا ہے یہ،
لیکن اگر گھر کی خاتون بگڑتی ہے تو صرف اس کا تنہا بگاڑ نہیں، یہ نسلوں کا بگاڑ ہے، یہ قوموں کا بگاڑ ہے، یہ امتوں کا بگاڑ ہے، یہ معاشروں کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے کس سے شادی کریں اس کی تعلیم دی، کس سے شادی کریں؟ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ دیندار کو ترجیح دو۔ کیوں؟ دیندار خاتون کو گھر میں لائیں گے، وہ دینداری صرف اپنے تک محدود نہیں رہے گی، وہ دینداری اس کی نسلوں میں منتقل ہوگی، وہ دینداری اس کی برکتیں خاندان میں دکھائی دے گی، اس کی دینداری کو معاشرہ محسوس کرے گا، اس کی دینداری کو قریہ محسوس کرے گا، اس کی دینداری کو شہر محسوس کرے گا، اس کی دینداری کو سوسائٹی محسوس کرے گی۔ دیندار خاتون اگر آپ لاتے ہیں، یوں سمجھو کہ ایک نسل کو دیندار آپ بناتے ہیں۔ اگر بہکی ہوئی بگڑی ہوئی محض خوبصورتی کو بنیاد بنا کر، مال و دولت پراپرٹی کو بنیاد بنا کر آپ خاتون کو لاتے ہیں جس کی زندگی میں دین نہیں، یقین مانو صرف آپ ایک بے دین خاتون کو نہیں لا رہے بلکہ امت مسلمہ کی ایک نسل کی تباہی کا آپ سامان فراہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا حضرات یہ بات یاد رکھیں، اس سلسلے میں خاتون کی جو دینی بے راہ روی ہے اسی سلسلے سے کڑی جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس دور جدید میں اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیز کا جو تعلیم کا سسٹم بنا ہوا ہے یہ ہمارے عقیدے، دین اور ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے ہو یا بچیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ جس زمانے میں مسلمان بچی کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی تھی، اور نہ ہی تو وہ زمانہ ہے کہ مسلمان بچے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے۔ اب کون سا زمانہ ہے؟ جس زمانے میں کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں ایسا زمانہ ہے جس میں مسلمان بچی غیر مسلم بچے کے بازو بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہے، اور یہ امت کے لیے، اس کے عقیدے کے لیے، اس کے دین کے لیے بہت بڑی تباہی کا سامان ہے۔ کیا ہوگا؟ آزو بازو بیٹھیں گے، ایک کلاس میں بیٹھیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو شروع ہوگی، فون نمبرات کا تبادلہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پر گفتگو، اور یہ گناہوں کا سفر کہاں پر ختم ہوگا؟ ارتداد اور بے دینی کی منزل پر۔ شادی ہو جائے گی، بے دینی کی راہ پر اختیار کر لے گی۔ وہ سبب کون سبب؟ ماں باپ سبب ہے۔ ماں باپ گنہگار ہیں، ماں باپ خاطی ہیں اللہ کے نزدیک، جن کو بیٹی کو پڑھانے کی بڑی فکر، اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بڑی فکر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی بڑی فکر، لیکن ماں باپ کو فکر نہیں آیا میری بیٹی کی عزت و آبرو ابھی اس کی حفاظت کے ساتھ وہ جی رہی ہے یا نہیں، اس کے سینے میں عقیدہ و اسلام سلامت ہے یا نہیں، اس کی فکر نہیں۔ بس اعلیٰ تعلیم کے چکر میں اور اس کی جستجو میں دلا دیا ایڈمیشن غیر مسلم کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، نتیجے میں یہ مسلمان بچی، نام سمیہ ہے، نام فاطمہ ہے، نام اسلامی نام ہے، لیکن فکری اعتبار سے، عزت و آبرو کے اعتبار سے اسلام سے باہر جا چکی۔ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے خاطی ایسے ماں باپ، اللہ کے نزدیک بہت بڑے مجرم ایسے ماں باپ، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑے پاپی ایسے ماں باپ جن کو بچی کی دنیا کی آباد کرنے کی بڑی فکر ہے لیکن آخرت آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بچی کو دنیاوی تعلیم نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ میں آپ کے سامنے یہ پہلو رکھ رہا ہوں، بتاؤ وہ تعلیم جس تعلیم کے نتیجے میں اس کی عزت و آبرو کا سودا ہو جائے، وہ تعلیم جس تعلیم کے نتیجے میں عقیدے کی قیمت اس کو چکانی پڑے، وہ تعلیم جس کے نتیجے میں اسلام کے گلے پر وہ کفر کے ہتھیار سے گلا گھوڑ دے، کیا اس تعلیم سے بہتر نہیں تھا کہ ایسی بچی ان پڑھ جیتی ان پڑھ مرتی؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ خاتون اگر یہ دیندار بنتی ہے تو محض خاتون کا دیندار بننا نہیں، یہ نسلوں کا دیندار بننا ہے، یہ قوموں کا دیندار بننا ہے، یہ پوری سوسائٹی کا دیندار بننا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اہم آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر میں بات کو ختم کروں گا۔ دین کی ویلیو اور دین کی قدر و قیمت اگر ہماری نگاہ میں ہو تو ہم دین سے جڑیں گے، اور یہ کب معلوم ہوگا دین کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہم دیکھنا کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے
دین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھمانے کے بعد، توحید کا علم سنبھالنے کے بعد وہ کن کن اذیتوں سے گزرے، کن کن تکلیفوں سے گزرے اور کن کن پریشانیوں سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجیے آپ، کیا چاہ رہے تھے کفار مکہ ان سے؟ دولت چاہ رہے تھے، پراپرٹی چاہ رہے تھے ان سے، کیا چاہ رہے تھے ان سے؟ ان کا دین چھیننا چاہ رہے تھے، دین، ان کا عقیدہ لوٹنا چاہ رہے تھے، اپنے جسم پر وہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا تو انہوں نے گوارا کر لیا اور اس کو برداشت بھی کر لیا، لیکن دین کی قیمت چکانی انہیں برداشت نہیں ہوئی، دین کو لٹانا انہیں گوارا نہیں ہوا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معاشرے کا کروڑ پتی انسان تھا یہ، لیکن جب ہجرت مدینہ کر رہا تھا بالکل نادار، فقیر اور صفر ہو کر ہجرت کر رہا تھا یہ۔ کیوں؟ کیا چاہ رہے تھے کفار مکہ ان سے؟ ان کا دین چاہ رہے تھے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر پوری جائیداد کی قربانی دے دی، اسلام کو اپنے سینے میں بسا کر مدینہ کی طرف گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تم کھو کر نہیں، تم بہت پا کر آ رہے ہو، تم لٹا کر نہیں، تم اپنا کر آ رہے ہو۔ کیا اپنا کر آئیے؟ کیا پا کر آ رہے تھے؟ یہ دین پا کر آ رہے تھے، اللہ کے رسول کی محبت کو پا کر آ رہے تھے، اللہ کی چاہت کو پا کر آ رہے تھے، جنت کو اپنے حق میں کر کے آ رہے تھے، آخرت کو اپنے حق میں کر کے آ رہے تھے، جہنم سے بچاؤ کے تدابیر کو اپنا کر آ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، صہیب تم نے بہت نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے بہت بڑا سودا کیا ہے، تم نے کامیابی حاصل کر لی، تم نے پا لیا، گرچہ تم نے کھویا لیکن آخرت کو پا لیا۔ تو دین کی قیمت ان کے پاس تھی، دین کا مقام و مرتبہ بھی ان کے پاس تھا۔ ارے ہمارا دین تو وہ دین ہے، سبحان اللہ، ہم اس دین کے علمبردار ہیں، اس دین کے حامل ہم ہیں، اس دین کے سچے پیروکار ہم ہیں، جس دین کی خدمت کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ اس دین کے لیے عورتوں نے قربانیاں دیں، صنف نازک نے قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے، اس دین کو سینچا، اس کی کھیتی کی اپنے خون سے عورتوں نے، اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی راحت کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس دین کی تاریخ کا یہ حوالہ یاد رکھیں، اس دین کے علمبردار ہم ہیں، جس دین کے علمبرداروں میں سے خواتین نے لیے دین کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم مرد ہو کر بھی اپنے نفس کے جنگ کے آگے ہار جاتے ہیں، ہم مرد ہو کر بھی بہت ساری خواہشات کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، ہم مرد ہو کر بھی غیر اسلامی تہذیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم مرد ہو کر بھی کفر اور بغاوت سے ہم کمپرومائز کر لے جاتے ہیں، ہم مرد ہو کر بھی بہت سارے گناہوں کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ خواتین تھی اس اسلام کی یہ شہ سواران تھی کہ جنہوں نے اس دین کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہو کہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، دین سے سچی محبت کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ آؤ دین کی طرف، آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ سنت رسول اللہ کی طرف، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ اخلاق حسنہ کی طرف، آؤ والدین کی فرما برداری کی طرف، آؤ اللہ سے محبت کی طرف، آؤ جنت کی طرف۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض ففروا الى اللہ، مسلمانوں دوڑو اللہ کی طرف۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ کیا تھا ہمارے پاس؟ شعر و شاعری کرنا، اس کے علاوہ کوئی کارنامہ تھا؟ اونٹوں کو چرانا، اس کے علاوہ کوئی کارنامہ تھا؟ معمولی بات پر ایک دوسرے کے قبیلوں کے خلاف تلوار نکالنا، اس کے علاوہ کوئی کارنامہ تھا؟
انا کنا اذل امہ، دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھی، اور تو اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے ہمیں حد شمار سے باہر کر رکھا تھا، ہمیں خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم، دنیا کی سب سے پست قوم اور دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، آج جو عزت بخشی ہے ہمیں، آج جو ہمیں سربلندی عطا ہوئی ہے کہ ہمارے نام سے وقت کی بڑی بڑی طاقتیں لرز اٹھتی ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، یہ اسلام کی وجہ سے ہے، یہ دین کی وجہ سے ہے، یہ توحید کی وجہ سے ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر جدید مشینوں کے ذریعے، عمدہ لباس کے ذریعے، بنگلوں کے ذریعے، پراپرٹیوں کے ذریعے عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اذلنا اللہ، اللہ زمین پر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میں رب العالمین سے دعا کنا ہوں، بار الہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، بار الہ حقیقی معنوں میں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا بنا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بنا، بار الہ دین سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ میں اس موقع پر محترم جناب شکیل صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ مجھ بندے عاجز کو آپ نے یہاں بلا کر کچھ کہنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بعدہ میں آپ تمامی احباب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنتے رہے۔ میں سبھی کے حق میں دعا گو ہوں، بار الہ جس طرح اس نے ہم سب کو مسجد رحیم خان میں جمع فرمایا ہے، جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔